ضلع کامڑی کے بانسواڑہ میں واقع ریلائنس مارٹ میں پیش آئے معمولی تنازع نے وقتی طور پر کشیدگی کی صورت اختیار کر لی، تاہم ضلع ایس پی کی بروقت مداخلت سے حالات پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ واقعہ خریدار اور مارٹ عملے کے درمیان تلخ کلامی سے شروع ہوا، جو بعد میں ہجوم جمع ہو جانے سے کشیدہ صورتحال میں تبدیل ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی ضلع پولیس فورس موقع پر پہنچی، ہجوم کو منتشر کیا۔ اسی دوران کشیدگی کے دوران بادشاہ پسند عناصر نے بس اسٹینڈ کے اطراف ٹھیلوں اور دکانات کو نقصان پہنچایا۔ پولیس پر پتھراؤ کے واقعے میں کانسٹیبل زخمی بھی ہو گیا۔ پولیس نے ملوث افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے 42 افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ فی الحال بانسواڑہ میں امن و امان قائم ہے۔ حساس مقامات پر پولیس پیکٹس قائم کر دیے گئے ہیں۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپوٹون میں کپاس کے کسانوں کے مسائل کی یکسوئی، مقامی بیاس پارٹی سابق رکن اسمبلی کونیرو کونپا کی ہدایت کے مطابق بیاس پارٹی سابق سرپنچ سید خضر حسین نے اپنے ہمراہ سابق ایم پی ٹی سی ڈی وکرم، سابق ڈپٹی سرپنچ ٹوٹا مہیش، سابق رکن گرام پنچایت محمد عفت حسین پربھاکر کے علاوہ بیاس پارٹی قائدین کے ساتھ مل کر بیاس پارٹی سابق سرپنچ سید خضر حسین نے کسانوں کے مسائل کی یکسوئی، حکومت کی جانب سے کسانوں کی کپاس خریدی کو 15 مارچ تک توسیع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ حلقہ اسمبلی نرمل کانگریس پارٹی انچارج کے سری ہری راؤ نے آج حیدرآباد میں متحدہ ضلع عادل آباد کے انچارج وزیر جوپلی کرشنا راؤ سے ملاقات کی۔ ایک تفصیلی یادداشت نرمل کے ترقیاتی کاموں کے لیے خصوصی توجہ دلائی، جس میں نرمل کے موضوع وینگوا پیٹ کے تالاب کو آبپاشی اور سیاحتی علاقے کے طور پر ترقی دینے، مامڑا منڈل کے واسطہ پور آبشار کو سیاحتی علاقے کے طور پر تسلیم کرنے، کیونکہ بڑی تعداد عوام تفریح کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ نرمل زرعی مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین بھیم ریڈی، سابق سرپنچ وینگوا پیٹ رمیش اے مرلی شیکھر اور دوسرے تھے۔ حیدرآباد سے فون پر کے سری ہری راؤ نے سید جلیل اظہر کو بتایا کہ نرمل میں ترقی کے لیے کئی ایک مقامات موجود ہے۔ نرمل میں ٹورزم کی ترقی کے لیے کئی ایک مقامات موجود ہے اور اس کو ترقی دی جائے تو نرمل خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تفریح مقام بن جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے متحدہ ضلع عادل آباد کے انچارج وزیر کو تحریری یادداشت کے ذریعے توجہ دلائی ہے۔ وزیر موصوف بھی سنجیدہ ہے نرمل کی ترقی کے لیے۔ ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کریں گے۔ ضلع اقلیتی بہبود آفیسر آر ایس چترو نے صحافتی بیان جاری کیا اور کہا، حکومت ریاست نے اقلیتوں کے لیے خود روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے تلنگانہ اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن کے زیر اہتمام اکنامک سپورٹ اسکیم کے تحت 2 اہم اسکیمات مالی سال 2025 اور 26 میں عمل آوری کی ہے۔ ترکا کاشی مسلم طبقے میں ٹول کٹس اور جنریٹرز کی تقسیم۔ یہ اسکیم سنگ تراشی، پتھر کاٹنا پیشے سے وابستہ غریب ترکا کاشا مسلم طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی معاشی بہتری کے مقصد سے عمل میں لائی گئی ہے۔ استفادہ کنندہ کو 60,000 جس میں 10,000 کی ٹول کٹنگ مشین اور 50,000 کا جنریٹر 100% سبسڈی کے ساتھ فوری فراہم کیا جائے گا۔ جگتیال میں سائبر فراڈ نوکریوں کے نام پر نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر لاؤس لے جانے والے 4 مشتبہ افراد گرفتار۔ ان کے قبضے سے 4 سیل فون اور اہم دستاویزات ضبط کر لی گئی ہیں۔ نوجوانوں کو غیر ملکی نوکریوں کا لالچ دینے کے خلاف پولیس کی سخت کارروائی۔ جگتیال ضلع ایس پی اشوک کمار کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ انہوں نے بتایا کہ نوجوانوں کو دھوکہ دینے، غیر ملکی ملازمتوں کے نام پر غیر قانونی طور پر لاؤس پہنچانے والوں کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمین کی تفصیلات: اے وجیندر عرف اینڈریو، او بولوپور تانڈا ملاپور منڈل، راج شیکھر، ڈی کلیان، رمیش اوڈیرا، شیام راج اور دوسرے شامل ہیں۔ قرض کے بوجھ سے تنگ آ کر نوجوان صحافی نے خودکشی کر لی۔ اس وجہ سے صحافتی برادری میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا این ایس ٹی وی کے صحافی محمد ساجد ولد شیخ احمد ساکن بیٹ بازار تلسی نگر جگتیال نے جمعرات کی رات سیلنگ فین کو رسی کی مدد سے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ پولیس کو اطلاع ملنے پر سب انسپکٹر کروناکر مکان پہنچے، نعش کو بغیر پوسٹ مارٹم ایریا ہسپتال پہنچایا۔ اہل خانہ سے پوچھ تاچھ کی، بڑے بھائی ماجد کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خودکشی کی بات نکلی اور نعش کو حوالے کر دیا گیا۔ بعد نماز عصر مسجد اسلام پورہ جگتیال میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مولانا مطیع الرحمان حسان نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین آبائی قبرستان میں عمل لائی گئی۔ پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 2 لڑکے شامل ہیں۔ نظام آباد پولیس نے منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت بالکنڈہ پولیس نے علسب خصوصی کارروائی کرتے ہوئے گانجا فروخت کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ کمشنر سائی چیتنیا کے مطابق خفیہ اطلاع پر سرکاری جونیئر کالج کے قریب کارروائی کے دوران ملزمین کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور ان کے قبضے سے
1.25 किलोग्राम गांजा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। इस्लामाबाद के साबिक़ मेयर मिस्टर डी संजय नौमुंतखब मेयर अमारानी और डिप्टी मेयर हलफ बर्दारी के बाद मुबारकबादी पेश करते हुए उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। जिला हेडक्वार्टर कामेडी में सियासी कशीदगी में अचानक इजाफा हो गया, जहां बीजेपी रुकन असम्बली वेंकट रमना रेड्डी और कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी चैलेंजेस के बायस सियासी माहौल गर्मा गया। सरकारी डिग्री कॉलेज और अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज के अराजी के मामले पर दोनों जमातों के दरमियान लफ्ज़ी जंग जारी है। रुकन असम्बली की जानिब से सरस्वती शिशु मंदिर में अवामी मुबाहिसे के चैलेंज के बाद कांग्रेस कारकुन बड़ी तादाद में जमा हो गए। महेंद्र रेड्डी भी अपने हामियों के साथ रुकन असम्बली की रिहायशगाह के घेराव के लिए पहुंचे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान बीजेपी कारकुनों की जानिब से महेंद्र रेड्डी की गार्ड को नुकसान पहुंचाया गया। हैदराबाद के IT कॉरिडोर के कल्ब में वाक़ कोंडापुर में तकरीबन 7 एकड़ अराजी को जो कि कॉलोनी की अवामी ज़रूरियात और सहूलियात के लिए मुख्तस थी, लैंड माफिया के कब्जे से आज़ाद करवा लिया गया है। राजा राजेश्वरी कॉलोनी के मकीनों ने हाइड्रा हुकाम को शिकायत की थी कि इस कीमती ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। कॉलोनी के मकीनों की शिकायत पर हाइड्रा के आला हुकाम ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया, जिसमें यह साबित हुआ कि अराजी पर गैर मजाज कब्जा किया गया था। हुकाम के मुताबिक ओपन मार्केट में इस अराजी की मालियत का तखमीना तकरीबन 700 करोड़ रुपये लगाया गया है। बरसों से ज़ेरुल-तवा इस संगीन मसले पर हैदरा की फौरी कार्रवाई ने लैंड माफिया में खलबली मचा दी। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी और भारी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी कब्जों को मुनहदिम कर दिया गया। BRS के कारगुजार सदर KTR ने दिल्ली में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के मौके पर यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उसे मुल्क के विस्तार के खिलाफ करार दिया है। इन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स मुल्क की सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए होते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सियासी ड्रामाबाजी के लिए इस्तेमाल करना हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचता है। इन्होंने वाज़ेह किया कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय फितरी है, लेकिन एहतजाज के लिए वक्त और जिगर का दुरुस्त इंतखाब ज़रूरी है और एक आलमी समिट के लिए हरगिज़ मुनासिब जगह नहीं। दिलचस्प बात ये रही कि जब यूथ कांग्रेस के कारकुन बाहर एहतजाज कर रहे थे तो इसी वक्त उनकी अपनी पार्टी के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समिट से खिताब कर रहे थे। KTR ने उसे कांग्रेस का दोहरा मेयार करार देते हुए तंज़ किया कि एक तरफ राहुल गांधी इस समिट की मुखालिफत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी न सिर्फ वहां शरीक हुए बल्कि मरकजी हुकूमत के फैसलों की तारीफ के फूल बांध रहे हैं। तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में टमाटर पैदा करने वाले किसानों की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। मार्केट में टमाटर का कोई खरीदार ना होने और अकल तरीन इमदादी कीमत भी ना मिलने की वजह से किसानों का सब्र जवाब दे गया। अपनी मेहनत की कमाई को कौड़ियों के मोल बिकता देकर किसानों ने एक अनोखा एहतजाज करते हुए पूरी ट्रॉली भरकर टमाटर सारिफीन में तकसीम कर दिए। ये वाक़या महबूबाबाद जिले के इलाके कोतागुड़ा में हफ्तावार बाजार के दौरान पेश आया। गुड्डूर मंडल के गाँव भोपती पेट से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों सारिया, मोहन और सुरिंदर ने अपनी पैदावार फरोख्त करने के लिए लाई थी। तमाम मार्केट में टमाटर की कीमत गिर कर 2 रुपये फी किलो से भी कम हो गई, जिससे किसानों को अपनी लागत निकालना तो दूर ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाना भी नामुमकिन हो गया। इंतहाई मायूसी के आलम में किसानों ने फैसला किया कि वो ये टमाटर वापस घर ले जाने या सड़क पर फेंकने के बजाय लोगों में मुफ्त बांट देंगे। इन्होंने तकरीबन 1200 किलोग्राम टमाटर, एक ट्रॉली लोड टमाटर मुफ्त तकसीम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाजार में मौजूद अफराद का हुजूम जमा हो गया और लोग थैलों और कपड़ों में टमाटर भरकर ले जाने लगे। किसानों का कहना है कि एक वक्त वो था जब टमाटर की कीमत 100 रुपये पार कर गई थी, लेकिन अब कीमतें ज़मीन पर आ गिरी हैं। इन्होंने बताया कि कर्ज लेकर खून पसीना एक करके फसल उगाई थी, मगर अब बाजार की बेरुखी ने उन्हें सड़क पर लाकर खड़ा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 23 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अप्रैल में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नज़रसानी मुहिम SIR के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने जिन रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को तैयारियों के सिलसिले में मकतूब रवाना किया, इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल है। मकतूब में कहा गया है कि 12 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में SIR मुहिम जारी है। इसी दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना C सुदर्शन रेड्डी ने SIR मुहिम की तैयारियों के तहत इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज़ किया। मलकाजिगिरी, संगारेड्डी, रंगारेड्डी और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग इंतजाम किया गया। ट्रेनिंग क्लासेस में 50 रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने शिरकत की। सुदर्शन रेड्डी ने SIR मुहिम की तैयारियों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मुहिम के दौरान अमल की जाने वाली गाइडलाइन से अहदेदारों को वाकिफ कराया गया। ट्रेनिंग क्लासेस का मकसद शफाफियत और किसी खामी के बगैर फहरिस्त राय दहिंदगान को क़तियत देना है।
دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور انسانیت کے تحفظ کے لیے مہم جاری ہے، کیونکہ دنیا کو ہتھیاروں سے زیادہ آلودگی سے خطرہ لاحق ہے۔ آلودگی عالمی مسئلہ بن کر ابھر چکا ہے اور صحت سے متعلق دنیا بھر کی تنظیمیں شعور بیداری کے ساتھ قانون سازی کی سفارش کر رہی ہے تاکہ دنیا کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان نے آلودگی کے معاملے میں دنیا بھر میں اپنی شناخت قائم کی۔ غربت، بے روزگاری اور نظم و نسق میں کرپشن کے معاملات میں ہندوستان پہلے ہی دنیا میں ریکارڈ قائم کر چکا ہے، لیکن اب فضائی آلودگی کے معاملے میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کو دنیا کے انتہائی خطرناک علاقوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ عالمی تنظیم صحت، اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں نے آلودگی کے خلاف مہم کے طور پر دنیا کے ان شہروں کی فہرست جاری کی ہے جہاں فضائی آلودگی انسانی صحت کے لیے مضر رساں بن چکی ہے۔ ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ 2023 کے مطابق 134 ممالک کا سروے کیا گیا، جن میں صرف 10 ممالک ایسے ہیں جہاں آلودگی پر قابو پانے گائیڈ لائنز پر عمل کیا جا رہا ہے۔ فضا میں آلودگی کے اعتبار سے نئی دہلی کو پہلا مقام حاصل ہے، جبکہ پڑوسی ملک پاکستان کا لاہور شہر دوسرے نمبر پر ہے۔ تلنگانہ RTC نے اپنی بجٹ تجاویز میں مہالکشمی اسکیم کے لیے سفری سہولیات میں بہتری اور بنیادی ڈھانچے کی توسیع کے لیے بھاری فنڈ مختص کرنے کی اپیل کی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے آئندہ مالیاتی سال کے لیے بھاری فنڈز اور آمدنی کے اہداف حکومت کو پیش کیے، جس میں تلنگانہ RTC نے مہالکشمی اسکیم پر عمل آوری کے لیے 7,777 کروڑ روپے بطور معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالیاتی سال میں 680 نئی بسوں کی خریداری کے لیے 251.37 کروڑ روپے درکار بتائے گئے ہیں۔ RTC نے انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے 442 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی، جبکہ نئے ڈیپوز اور بس اسٹیشنز کی تعمیر اور خرچ کی ادائیگی کے لیے 855 کروڑ روپے کی ضرورت بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ طلباء، صحافی اور معذور افراد کو رعایتی بس پاس کے لیے 358 کروڑ مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ دوسری جانب محکمہ ٹرانسپورٹ نے بجٹ تجاویز میں آئندہ مالیاتی سال کے لیے 7,519 کروڑ کی آمدنی کا تخمینہ ظاہر کیا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی تنظیم جدید کے بعد حکومت نے ملازمین کی 3 علیحدہ کارپوریشنوں میں تقسیم کا عمل شروع کر دیا ہے۔ موجودہ GHMC کے اسٹاف کو تقسیم کرتے ہوئے ملکہ جگری اور سائبرآباد کارپوریشنوں کے لیے الاٹ کیا جائے گا۔ حکومت نے حال ہی میں GHMC کے علاوہ 2 نئے کارپوریشنوں کی تشکیل عمل میں لائی ہے۔ موجودہ GHMC میں 3 زمرجات کے ملازمین موجود ہیں، جن میں حیدرآباد کے پیدائشی، راست طور پر کارپوریشن میں تقرر کردہ اور بلدی نظم و نسق کے ملازمین شامل ہیں۔ ٹاؤن پلاننگ کے علاوہ مختلف محکمہ جات سے ڈپیوٹیشن پر ملازمین کی خدمت حاصل کی گئی۔ ملازمین کی تقسیم کے سلسلے میں گائیڈ لائنز کو قطعیت دی جا رہی ہے تاکہ نئے کارپوریشنوں میں اسٹاف کی قلت نہ رہے اور کارکردگی میں رکاوٹ نہ ہو۔ بتایا جاتا ہے کہ موجودہ GHMC کے بیشتر ملازمین ملکہ جگری اور سائبرآباد میں خدمات انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ منچریال ضلع کے کیتن پلی میونسپلٹی کے چیئرپرسن کے انتخاب کے لیے سرگرمیاں عروج پر ہے۔ ضلع سے تعلق رکھنے والے وزیر جی وویک وینکٹ سوامی نے چیئرپرسن کے الیکشن کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چیئرپرسن کے عہدے پر کامیابی کے لیے کانگریس کو 3 کونسلرز کی تائید ضروری ہے۔ ریاستی وزیر نے ہر ایک کونسلر کو تائید کے لیے فی کس 3 کروڑ روپے کی پیشکش کی۔ تینوں کارپوریٹرز کو کانگریس کی تائید کی صورت میں جملہ 9 کروڑ روپے ادا کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ کیتن پلی میونسپلٹی میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہے۔ جی وویک وینکٹ سوامی نے BRS کی کامیابی کو روکنے کی مساعی شروع کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ BRS اور CPI کے 3 کونسلرز کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میونسپلٹی میں BRS اور CPI نے مفاہمت کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا۔ BRS کو 10، CPI 4 نشستوں پر کامیاب رہی۔ کانگریس کے 7 ارکان ہیں، جبکہ ایک آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوا۔